شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جنت کی تسبیح ہے۔ جو پڑھتا ہے دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ سب سے افضل تسبیح ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اسے ہر رات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رات میں اس پڑھنے والے کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور اسے دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے انسان دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جس پر یقین کرنا ناظرین مشکل ہے، لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کا ہر کام پورا ہو جاتا ہے۔ جس کام میں بھی اسے پریشانی لگی ہو انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ میرے جو بھائی بہن دوست ہیں جن کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور وہ کام پورا نہیں ہوتا، بہت سے مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو آج خاص طور پر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں۔ ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح پیش کر رہا ہوں کہ اسے پڑھنے سے آپ کے چند سیکنڈ چند منٹ لگیں گے، لیکن اس کا اثر بہت زیادہ اور حیرت انگیز ہے۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی رات بس کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو دنیا کا جو بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی سے بڑی مشکل ہوگی یا بڑے سے بڑا مقصد ہوگا، انشاءاللہ وہ حل ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، یہ 3 منٹ کا مختصر سا عمل انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں کامیابی دلائے گا اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف اور ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ کر پریشان مت ہوں کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ بھائیوں اور بہنوں اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیا کریں، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں انسان کی یہ زندگی نہیں کہ وہ زندگی بھر رو رو کر اللہ سے اپنی خواہشات طلب کرتا رہے اور خواہشات پوری نہ ہوں، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، بلکہ انسان کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دے اور پھر پرسکون ہو کر اطمینان کے ساتھ ایک اللہ کی خواہش میں زندگی گزارے۔ پھر دیکھیں، جب آپ ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کا ارادہ کر لیں گے اور یہ عہد کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پریشان نہیں ہونا، چاہے جتنی بڑی مشکل آ جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا، بلکہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ کروں گا، تو ناظرین یقین کیجئے کہ اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے جائیں گے، ہر حاجت کو پورا کرتے جائیں گے، اور دل سے جو بھی خواہش نکلے گی انشاءاللہ وہ پوری ہوتی جائے گی۔ تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب دل میں بیٹھا ہو، اس کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے حاجات کی وجہ سے اسے دیکھ نہ پا رہا ہو، تو جب آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ سے آپ کوئی بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے تو وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کے بعد آپ سو جائیں اور صبح آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوگا وہ دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ چھوٹی سی چند منٹ کی تسبیح کیسے آپ کی زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا ورد جاری رکھیں اور فیضیاب ہوتے رہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بہت پیارا، آسان اور مختصر سا مگر بہت ہی طاقتور وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ہم میں سے جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو یہ آسان سا عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے، تو اس آسان سے پیارے سے مختصر سے عمل کو کریں
اور انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف ختم ہو جائے گی اور ہر طرح کی جائز حاجت بھی پوری ہوگی۔ ناظرین، جب آپ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو جو بھی بھائی بہن مسلمان پریشان حال ہیں وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں گے، ہر طرح کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے گا۔ ایک ایمان افروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ پہاڑ سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، الہی پہاڑ کو اجازت دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے۔ آپ کا اتنا عرض کرنا تھا کہ پہاڑ نے عرض کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ یہ تیری چمک دمک کیسی ہے؟ پہاڑ نے عرض کی کہ میرے اندر ایک مرد خدا ہے جس کی برکت سے یہ ساری چمک دمک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مولا اس مرد خدا کو میرے سامنے حاضر فرما۔ اسی وقت پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک حسین و جمیل بزرگ ظاہر ہوئے۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوں۔ میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری عمر اتنی دراز ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک میں ان کی امت میں داخل ہوں، تو اس وقت 600 سال سے میں اس پہاڑ میں مصروف عبادت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی کیا روئے زمین پر تیرے نزدیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، امت محمدیہ کا جو شخص شعبان کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو میرے نزدیک اس شخص سے بھی زیادہ بزرگ ہوگا۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے امت محمدیہ کا فضائل کہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باقی نبیوں کی امتوں کی نسبت سب سے کم ہے، لیکن انہیں اللہ پاک کا یہ انعام حاصل ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ایسی بڑی بڑی نیکیاں عطا فرمائی ہیں جو پچھلی امتوں پر نہیں فرمائی گئیں۔ اسی طرح جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا اور اتنی ہی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا رزق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات اگر ان کے بارے میں بتاؤں تو یہ بزرگان دین نے پہنچائے ہیں اور بزرگان دین نے انہیں بہت مرتبہ آزمایا ہے۔ جب کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے اور اس کی رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں اور تنگ دستیاں ہوا کرتیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت سے حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس تسبیح کو میرے بھائیوں اور بہنوں، میری بہت ساری بہنیں اور بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے ہمارا کام فوراً ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج فوراً ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق اور مال و دولت میں فوراً اضافہ ہو، تو محترم ناظرین، جو تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس تسبیح کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ رب العزت سے آپ کی کوئی دوبارہ آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو تمام پریشانیوں سے نکال دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، خوشحالیاں آئیں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے تو آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔
بس اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو ناظرین آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر آج ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں بلکہ کوئی الدین کا چراغ لگ گیا ہے، اسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ تو ناظرین درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔ ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن چند فائدے آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب کی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف عمل پاک کرتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ تو محترم ناظرین ویسے تو جتنا درود پاک پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ تو آئیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں پیارے آقا سے محبت کے اظہار کے لیے لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ایک بزرگ حضرت ابو الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا اور انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ ناظرین اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف مقامات پر مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم یہ کام کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اور درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس درود میں 3 بڑے فائدے ہیں، 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہوں کی معافیاں ہیں اور 10 درجات کی بلندی ہے۔
درود پاک پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے اسے نجات ملتی ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور اس شخص کو عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کے ہی اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور اب وظیفے کا طریقہ کار بھی سن لیجئے کہ کون سی تسبیح کب، کہاں اور کیسے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہر رات بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اگر عشاء کی نماز کے فوراً بعد کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں لینی ہے اور اس تسبیح پر آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، تسبیح جب آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوگی تو تسبیح کے ہر ایک دانے پر فرض کر لیں کہ تسبیح میں 30 دانے ہیں۔ یہ چھوٹی تسبیح ہے، آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ پڑھنا ہے اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھتے جانا ہے۔ جب تسبیح پوری ہو جائے تو اس کو چوم کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل صرف کرنے کی دیر ہے، جب اس کے بعد آپ لوگ سو جائیں گے، یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر جب آپ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ آپ کا وہ کام عرش سے ہو چکا ہوگا، ہر مقصد انشاءاللہ پورا ہو چکا ہوگا۔ جس پریشانی کی وجہ سے آپ راتوں کو اداس رہتے ہیں، جس پریشانی نے آپ کی نیندیں اڑا رکھی ہیں، انشاءاللہ آپ کی وہ اداسی، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی، اور جب آپ اپنا کام شروع کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، رات کو یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کا جو کوئی بھی کام ہو، وہ کام انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے فضل و کرم سے ضرور پورا ہو جائے گا۔ اس تسبیح کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی لازمی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے رزق کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی رزق حلال عطا فرمائے گا، بس آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ پورا دن باوضو حالت میں رہیں، آپ کے معاملات خود بخود درست سمت کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اور آپ سے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے رزق کے مسائل صرف رزق کے مسائل نہیں، بلکہ اس معاشرے میں اب یہ عام بات بن چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کی نہیں ہے، ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فقر لاحق ہے۔ ہر بندہ اسی سوچ کا شکار ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر رنج و غم، جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف، الجھن، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں حل فرمائے اور ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق
کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔